یہ آپ نے خطبہ دی، یعنی تحریک آزادی میں ہمارے بزرگ کہاں تک گئے؟ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان بنانے کی تحریک میں ساتھ نہ دے میرا مرید ہی نہیں ہے، وہ ہماری مسجد سے اٹھ کر چلا جائے، مر جائے گا تو جنازہ نہیں پڑھائیں گے، مسلمانوں کے قبرستانوں میں جمع نہیں کریں گے۔ آج پاکستان کی تاریخ ملالہ کے نام سے لکھی جائے گی، اور ان بزرگوں کو چھوڑ دیا جائے گا کہ جنہوں نے اپنے مریدوں اور اپنی شناخت کو اس دین کے نام پر کیا۔ فرمایا دو جھنڈے ہیں، پاکستان کا جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے، بولیے اور ایک آواز پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ کے ہاتھ نیچے اچھے نہیں لگتے میرے دوستو، یہ نمازوں کے لیے آئے ہو، اسرائیل کا حال دیکھو، فلسطین کا حال دیکھو، بابری مسجد کا حال دیکھو، اس آزادی پر شکرانہ کر کے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور گواہی دو پاکستان۔ حضرت سرکار پیر محلی شاہ صاحب علامہ اقبال آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ ایک دفعہ انجمن حمایت اسلام لاہور کے جلسے کی صدارت کر رہے تھے، علامہ اقبال آ کر سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہا بزرگوں کے قدموں میں بیٹھنا سعادت ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کے قدموں میں آپ جیسے لوگ ہوں تو اسے اور کیا چاہیے۔ اس موقع پر پیر صاحب نے اظہار عنایت فرمایا، ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آپ کے مریدین خلفاء میں زیادہ تر تعلیم یافتہ طبقہ شامل تھا، آپ نے بے شمار حج کیے، کم و بیش 50 مرتبہ دربار رسالت میں حاضری دی، سینکڑوں مسجدیں تعمیر کی، مسجدیں بنانے کا پیر صاحب کو شوق تھا۔ سعد الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں تقریر فرما رہے تھے، مراد آباد کے اندر مسجد کا فرش ٹوٹا ہوا تھا، آپ کو پسند نہ آیا، وہیں پر اپنے مرید کو اعلان کیا کہ پیسے پہنچاؤ اس مسجد کو گرا کر دوبارہ نیا بنایا جائے۔ یہ سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کئی مساجدوں کو تعمیر کیا۔ ماہنامہ، اسی طرح ماہنامہ لمعات صوفیہ سیالکوٹ پر آپ کی خاص نظر عنایت تھی۔ اس دور میں رسائل کے بہت دقیق مضامین ہوا کرتے تھے۔ آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس، جس کی صدارت اعلیٰ حضرت کے بیٹے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب کر رہے تھے۔ 500 علماء اس زمانے کے، آج اس علماء کے وہاں کے اس دور کے ایک عالم کے مقابلے میں آج کے 1000 عالم اس کے برابر نہیں، 500 علماء اسٹیج پر موجود ہے، تحریک آزادی کے لیے تیاری ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت کے بیٹے حامد رضا خان صاحب صدارت کر رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب آئے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے سرکار حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب اپنی صدارت کے منصب سے اٹھ گئے، مولانا حامد رضا خان صاحب اپنی صدارت کے منصب سے اٹھ گئے، فرمایا صدارت کے منصب پر وہی بیٹھے گا جو زہرا کا بیٹا ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے گھرانوں کو سادات سے محبت اور سرکار پیر صاحب سے محبت۔ آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں بحیثیت سرپرست شریک ہوئے، غرض آپ کے کارہائے نمایاں آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو مقام یہ عطا فرمایا۔ امیر ملت آپ کا لقب تھا ابو العرب، عرب کا باپ، کیونکہ آپ نے اہل عرب پر بہت عنایات کی۔ اس دور میں یہ تیل میل کچھ بھی نہیں نکلا تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ سرکار پیر محلی شاہ صاحب کہ شہزادے ہمارے آقا سرکار بابو جی رحمت اللہ علیہ اور حضور سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان تمام علماء میں ان کا نام آتا ہے کہ یہ اپنے آستانوں میں بوریوں میں پیسہ جمع کر کے مدینہ منورہ لے جاتے۔ کئی بلڈنگیں پیر جماعت علی شاہ صاحب نے وہاں پر تعمیر کرائی کہ مدینہ منورہ میں آنے والے مسافر فی سبیل اللہ اس میں رہیں، ان کے لنگر۔ آج بھی مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے سامنے جماعت منزل موجود ہے، آج بھی موجود ہے وہ جماعت منزل کا علاقہ جو توسیع کے اندر آ گیا ہے، لیکن آگے ایک جگہ مزید دے دی گئی ہے کہ جس کو جماعت منزل کہا جاتا ہے۔ حضرت سرکار امیر ملت ابو العرب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 26 ذی القعدہ 3 اگست 1951 میں جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار پر انوار علی پور سیدہ شریف میں موجود ہے جو مرجع خلائق ہے۔ ہر سال نہایت شان و شوکت کے ساتھ آپ کا عرس منعقد کیا جاتا ہے، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو مسلم لیگ کی تحریک کے لیے اس زمانے میں جہاں 100 روپے دینا مشکل تھا، لاکھوں روپے اس تحریک کے اندر دیے ہیں۔ یہ عظیم شخصیت جن کا تعارف میں نے آپ کے سامنے کرایا۔